بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے، ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے، تو یہ اپروپریٹ چیز ہے۔ تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آ کے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ تو علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو ہی چیز ٹھیک ہے، بیک چیزیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے بھائی کو بلاؤں اور اس کو تحریر لکھ کے دوں خلافت کے حوالے سے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد کوئی خواہش کرنے والا پیدا ہو جائے خلافت کے حوالے سے۔ لیکن اللہ بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیں کہ مسلمان صحابہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر راضی ہو جاتے، لیکن اللہ کس وجہ سے راضی ہو رہا ہے؟ اللہ اس کے سوا کسی اور سے راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ تھی ایسی کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے، مسلمان بھی راضی نہیں ہوں گے؟ ہاں، اللہ کے نزدیک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی لیے اللہ نے نہیں چاہا کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور خلافت کے لیے آئے اور کوئی نبی علیہ السلام کے مسلم